الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی ادائیگی میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، یعنی نماز پڑھنے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز یعنی نماز عصر اس کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے اس کے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فرضیت کا اہتمام جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلا کے نماز کو فرض کیا، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو امت کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔
اور جبرائیل علیہ السلام وہ آئے، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبرائیل عند البیت، بیت اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی میری، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھا کے بھیجا تھا نماز کا، اس طرح انہوں نے نماز پڑھا کے دکھائی۔ اور حدیث میں بڑی وضاحت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، پانچوں نمازیں پڑھائیں، اور جن قاعدوں سے اور جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، جن اوقات میں پڑھنی ہے، اور جس حیت سے پڑھنی ہے، وہ سب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور پھر آپ نے وہی طریقے اپنی امت کو سکھانے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر آپ نے اتنی تاکید کی، آپ نے فرمایا من صلی لغیر وقتہا فلم یسبغ وضوءها ولا یتم لها رکوعها ولا سجودها خارجت ہی سوداء مظلمۃ وتقول زیاک اللہ کما زیاتنی حتی اذا کانت حیث شاء اللہ لفت کما یلف ثوب الاخلق ثم ضربت بها وجهه اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز وقت پہ نہ پڑھی، یعنی وقت نکال کے نماز پڑھی یا آخر وقت میں جا کے نماز پڑھی جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، اور نماز کے لیے وضو بھی اچھا نہ کیا، اور پھر رکوع کیا تو وہ بھی اچھا نہ کیا، سجدہ کیا وہ بھی اچھا نہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز اس سے جدا ہوتی ہے، اور وہ نور کی بجائے، کیونکہ نماز تو نور ہے نا، نماز کی وجہ سے چمک پیدا ہوتی ہے، آپ فرمایا کہ نماز خراب کرنے کی وجہ سے، نماز کو خراب کر کے پڑھنے کی وجہ سے اس نماز کا نور ختم ہو جاتا ہے، خارجت ہیا وہ نکلتی ہے، وہیا مظلمۃ اور وہ سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے، اور جب وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے تو وہ بد دعا دیتی ہے بگاڑ کے نماز پڑھنے والے کو، زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، جس طرح تو نے مجھے خراب کر کے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے۔ اور پھر وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ اعمال جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، چاہے برے ہوں یا اچھے ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے اوپر لے جاتا ہے، اور اوپر لے جانے کے بعد آپ نے فرمایا اس نماز کو لفت
کما یلف الثوب الخلق، اس کو اس طرح لپیٹا جاتا ہے جس طرح بسیدہ کپڑا پھینکنے کے لیے لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اس نماز کو اس بری نماز پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیری نماز ہے، اسے تو اپنے پاس رکھ، اللہ تعالیٰ کو تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز اتنا اہم عمل کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اے میری امت کے لوگوں، نماز اتنا اہم عمل ہے اسلام میں کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے نیک اعمال میں سے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کے اوقات بھی بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو آپ نے پھر اس کا سختی سے نوٹس بھی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، اور یہ دونوں کتابیں حدیث کی ہیں، اور تمام امت کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا کسی مسلک کے ساتھ بھی تعلق ہو، ان کا یہ فیصلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو کتابیں، ان کو قرآن کے بعد ان میں جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان کو اہمیت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَصَلِّ ارجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کے نماز پڑھنے لگا۔ اس نے نماز اس طریقے سے پڑھی جس طریقے سے آج کل ہمارے عموماً دوست و احباب بھائی پڑھتے ہیں، نہ قیام اچھا، نہ رکوع اچھا، نہ قوما، نہ سجدہ، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا وہ اچھا۔ آپ نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، آپ کے پاس آیا، آپ کو سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا علیک السلام۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح ہمارے بعض لوگوں کی، دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے اس کے
سلام کا جواب دیا اور بڑی محبت سے اسے کہا کہ برخوردار ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی، تم ایسا سمجھو کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ صحابی رسول پھر گئے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، اگر کسی کو یہ بات کہہ دو تو وہ آگے سے جس طرح کہنے والا ہوتا ہے سننے والا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی لاپا، یعنی جو کچھ سے کہنا بنتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ وہ بھی آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر انہوں نے نماز پڑھی، جس طریقے سے پہلے پڑھی تھی اسی طرح پڑھی۔ تو آپ نے پھر فرمایا، یعنی نماز کے بعد پھر وہ آیا، سلام کہا، آپ نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ نے پھر یہی بات کہی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول علمنی، مجھے تو جس طرح نماز آتی ہے میں نے وہ پڑھی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیں کہ نماز میں نے پڑھنی کس طرح ہے، آپ مجھے سکھائیں، میں پھر وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو فاسبغ الوضوء، سب سے پہلے وضو اچھی طرح کرو۔ یعنی ہمارے بعض دوست وہ وضو بھی جلدی جلدی کرتے ہیں، بعض اعضاء جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وضو بہت احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا فاسبغ الوضوء، پہلے آپ مکمل وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاؤ۔ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر جو آسان ہے وہ قرآن پڑھو، پھر اس آسانی کی وضاحت بھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ اور قرات پڑھنے کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے رکوع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جھکے فوراً کھڑے ہو گئے، تسبیحات پڑھی نہیں، اطمینان سے رکوع کرو۔ جب اطمینان سے رکوع کر لو ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ برابر کمر تمہاری سیدھی ہو جائے۔ پھر جو ذکر اللہ کے نبی نے بتایا وہ پڑھو، لیکن پہلے اپنی کمر کو مکمل سیدھا کرو، پھر سجدہ کرو، سجدہ بھی تمہارا اطمینان سے ہونا چاہیے۔ پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو، اطمینان سے بیٹھو، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک رکعت کا طریقہ بتا کے آپ نے فرمایا ثم افعل فی صلاتک کلھا، پھر اپنی نماز میں تمام نماز کو اسی طرح پڑھو، پھر اپنی تمام نماز کو اسی طرح پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب نماز جب شروع کرنی ہے تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہاتھ باندھنے ہیں سینے کے اوپر۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں
اور سہل بن سعد کی حدیث بخاری میں ہے، انہوں نے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا کہ جب ہاتھ باندھنا ہے اس ہاتھ کو کلائی کے اوپر ایسے رکھ کے پھر باندھنا ہے، پھر دیکھو کہ یہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے، یعنی سینے سے نیچے ہاتھ جاتا ہی نہیں۔ جو طریقہ آپ نے ہاتھ باندھنے کا بتایا ہے اس طریقے سے ہاتھ باندھا جائے تو سینے سے نیچے نہیں جاتا۔ تو ہاتھ باندھنا ہے تو سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ اور عقلی طور پہ بھی ایک تو نقل ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ باندھا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے آپ نے اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ تو پھر دوسرا طریقہ آپ عقلی بھی دیکھیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ معافی مانگنے والا جب کسی کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے تو کبھی ناف پہ ہاتھ باندھ کے تو آگے نہیں کیے، بلکہ ایسے سینے کے برابر ہاتھ باندھ کے تو معافی مانگی جاتی ہے عقلی طور پہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ نماز میں ہاتھ باندھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے کے اوپر رکھا۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی کا نہیں، کسی وہابی کا نہیں، کسی حنفی کا نہیں، کسی دیوبندی کا نہیں، کسی بریلوی کا نہیں، کسی شیعہ کا نہیں، کسی حنبلی کا نہیں، کسی مالکی کا نہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ نے بھی فرمایا باقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن طریقہ باطیع الرسول، طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلنا ہے۔ اسی طرح قرات ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، نماز چاہے فرض کی ہو، چاہے نفل ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، نماز جو بھی ہو، نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، امام چاہے قرات اونچی پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، آپ نے فرمایا من لم یقرأ فلا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس کو بیان کرنے والے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور اسی طرح اور کئی صحابہ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے بعض بھائی وہ حدیث کے مقابلہ میں پیر عبد القادر جیلانی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور اگر رکن چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب امام اونچی قرات کر رہا ہو، قرآن میں یہ آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ یہ بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں، میں اونچی قرات پڑھوں تو تم نے میرے پیچھے فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، میں جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کروا رہا ہوں اونچی پڑھوں تو تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو امام پڑھ رہا ہو اس کو سنو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ کیوں پڑھنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، یہ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو نماز بھی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقسیم کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میری طرف سے جواب آتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حتیٰ کہ اسی طرح ایک ایک آیت پڑھ کے آپ نے جو اللہ نے جواب دیا ہے وہ سارا بتایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز کو تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کس کو کیا؟ سورہ فاتحہ کو۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اس شخصیت کا فرمان ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا ہے اور جن کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا ہے، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جو بات کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے میرے نبی نے کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ تو جب اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ کیوں جی؟ اللہ نے دیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی طرف وحی کی اور رسول اللہ نے اپنی امت کو بتا دیا۔ کیا میری امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ چاہے کوئی بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب ہے ہدایہ، ان تمام دلائل کو دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کیا ہمارے بھائیوں احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سورہ فاتحہ حنفی مسلک کے مطابق چھوڑتے رہو اور قیامت کے دن تمہاری کوئی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔
وہ بھی لکھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور پھر جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اونچی آواز سے آمین کہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی اونچی آواز سے کہتے تھے کہ پچھلی صفوں کو سنائی دیتی آپ کی آواز، اور پھر اسی طرح صحابہ مل کے بھی آواز آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، اور اتنی اونچی ہو جاتی تھی سب کی آمین مل کے کہ اس سے مسجد میں ایک گونج پیدا ہو جاتی، کیونکہ ایسا تھوڑی آواز سے بھی اگر سارے مل کے آمین کہیں تو وہ اونچی آواز ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا اور آمین کہنا، اونچی آواز سے آمین کہنا، جب امام اونچی قرات کرے تو اس وقت آمین بھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے، جب وہ قرات آہستہ کرے اس وقت آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ یہ کوئی کسی کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو احادیث میں نماز نبوی پائی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر اس میں رفع دین بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، ایسے سب اٹھاتے ہیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، سب رفع دین کرتے ہیں۔ ایک تو ابتدا میں ہے، اور جب رکوع میں جانا ہے اس وقت بھی آپ نے رفع دین کی، اور جب رکوع سے اٹھنا ہے اس وقت بھی آپ نے رفع دین کی۔ اور اس کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں، اور ان کے راوی سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے باپ سے، وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب آپ نے رکوع کیا اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے اس وقت بھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ عبداللہ بن سالم یعنی سالم بن عبداللہ رضی اللہ رحمہ اللہ، وہ اپنے باپ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ابو قلابہ رحمہ اللہ وہ مالک بن حویرث سے بیان کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے یا کانوں تک اٹھائے، جب آپ رکوع میں گئے اس وقت بھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ دو ہو گئے، یہ وہ بھی بخاری کی روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور اب اس کے بعد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جب آپ رکوع کے لیے گئے اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب آپ رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اور حضرت جابر بن، یہ تین ہو گئی، اور چوتھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ جب باندھے نماز شروع کی اس وقت بھی رفع دین کی، جب رکوع میں گئے اس وقت بھی، جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے اس وقت بھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں
یہ ہوگی چھٹی حدیث۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ کو دیکھا، جب آپ نے نماز شروع کی اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جب رکوع کے لیے گئے اس وقت بھی، اور جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی، تیسری رکعت میں بھی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور ابو حمید ساعدی جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابہ کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، 10 صحابی وہاں موجود تھے، میں نے ان کو یہ بات کہی کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو سمجھتا ہوں، تو میں تمہیں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب نماز شروع کی آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب میں رکوع میں گیا آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب رکوع سے اٹھا اس وقت بھی میں نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، تیسری رکعت کے لیے اٹھا پھر بھی میں نے اسی طرح اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کی۔ تو وہ 10 صحابہ میری یہ نماز دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اے ابو سعد، اے ابو حمید ساعدی، اے ابو حمید تو نے ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد کروا دی ہے۔ تو 8 وہ ہو گئے، 9 یہ ہو گئے، تو 10 یہ صحابہ۔ اور پھر 10ویں حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے اسی طریقے سے دیکھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام پہلے رفع یدین کیا کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گئی، یہ سراسر غلط ہے۔ جو بھی یہ کہتا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ بڑی دلیل ان کے پاس جو رفع یدین نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے سوا اور کوئی حدیث نہیں، لیکن وہ حدیث ایسی ہے کہ جن میں عبداللہ بن مسعود نے تو بیان کی، لیکن نیچے آ کے عاصم بن قلیب ایک محدث ہیں، ان کے کئی شاگرد ہیں، ان کے کئی شاگرد ہیں، ان کے کئی شاگردوں میں ایک شاگرد سفیان بھی ہے۔ سفیان جب روایت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے نماز شروع کی تو پہلی دفعہ رفع یدین کی اور اس کے بعد انہوں نے رفع یدین نہیں کی۔ اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں، بلکہ ایک ان کے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو عبداللہ بن ادریس جن کا نام ہے، وہ جب عاصم بن قلیب سے حدیث سنتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں کتاب میں۔ تو جب ان کی کتاب دیکھی جاتی ہے اور ان کے جو دوسرے شاگرد ہیں وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب رکوع میں جائیں تو دونوں ہاتھ اس طرح کنکری ڈال کے، ہم تو رکھتے ہیں نا اپنے گھٹنوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے درمیان دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے۔ سارے ساتھی یہ بیان کرتے ہیں، ایک سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کی۔ اسی لیے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں سفیان کو غلطی ہوئی ہے، سفیان نے غلطی کی ہے، اور آدمی بھول جاتا ہے، بڑوں بڑوں سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اس لیے رفع الیدین کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور حضرت مالک بن حویرث بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز سکھانے کے بعد
جب ہم اپنے وطن میں جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے وطن میں جا رہے ہو، لہذا صلو کما رأیتمونی صلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کی نماز کیا ہے، اور آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمل ہم زبردستی نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی سنت کی محبت ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو پالیں، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔